والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم شہباد دیوار جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے ساؤنڈ کی حسابت سے سویرے ساؤنڈ کی حسابت سے میں تمام سننے والوں اور حاضرین کی خدمت وسط میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان اکرام قدر مالک مولا کا ہم سب کو یہ انسان عظیم ہے. رب کائنات نے ہم سب کو یہ عظیم موقع عطا فرمایا ہے کہ آج کی بابرکت عظیم شان رات میں ہم سب کو مقبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دستانہ میں الفاظ کی صورت میں حاضر ہونے کا عظیم موقع عطا فرمایا ہے. خصوصی مبارکباد کے مشترک میں جناب محترم محمد شہباز مولوی صاحب کہ آپ نے انت دن رات کوشش کر کے محنت کر کے محفل کی سجد کو رونق کو بحال کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے وہ صحیح کی ہے. میں دعا دوں گا مالک مولا آپ کو سب کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے. اور بزرگوں میں بڑا محترم نام ہے, ہم سے بڑی شفقت کیا کرتے ہیں. جتنا بھی اس نام نام مصطفیٰ کا پیامل ہوا کرتا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو, ہمارے بزرگ ہیں بزرگی دکھاتے ہوئے سب کے ساتھ شفقت بھرا سب کی کمر پہ سب کے کندھے پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں. جناب محترم محمد امین صاحب صلاح والے میرے دائیں جانے تشریف رکھتے ہیں. عزیزان گرامی قدر خصوصی طور پہ میں جن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انجمن تاجدان لال پور کی جانب سے, اس نظم کی جانب سے DSP آصف افتخار کمبو صاحب انتہائی محفل والے جنہوں نے اس پورے انتظام کو انشرام کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے وہ خصوصی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی انتہائی قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں تشریف لا چکے ہیں اور ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں. SHO رانا شاہد حسین صاحب آپ بھی موجود ہیں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. انجمن تاجدان لالپور والے حسین شہباز بھائی محمد حاجی محمد امین صاحب آپ سب کو بڑی دل کی اچھا گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور امجد علی صاحب آپ بھی کسی ڈیوٹی پہ موجود ہیں. رب کائنات چونکہ یہ میرے نبی کا نام ہے اور یقینی بات ہے آپ سب ہم سب کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. آج کا دور بڑا پرخطر دور ہے. یقینی بات ہے کہ اگر ہم ارد گرد حفاظت کرنے والے نہ ہوں تو کوئی شرارت کرنے والا شرارت کر جاتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر جتنے بھی پولیس والے ہیں کہ جنہوں نے میرے نبی کے نام پہ دین اسلام کی خاطر جامع شہادت نوش کیا ہے میں دل کی اچھا گہرائیوں سے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا عظیم کارنامہ کیا ہے کہ میرے نبی کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا دین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے کہ جنہوں نے اس قدر خوبصورتی سے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کی ہے کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی. عزیزان گرامی قدر اسی کے ساتھ ایک اور میں نام لینا چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو باقاعدہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا. میرے محترم مجھ سے بڑی شفقت فرمایا کرتے ہیں, بڑا آپ کی شفقت کا ہاتھ میرے کندھے پہ دعا کرتا ہے جناب محترم محمد بابر ناصر صاحب. آپ سے میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اسٹیج سے بیٹھ جائیں تو یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. عزیزان گرامی قدر جناب محترم محمد صابر ناصر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آپ کی بھی شفقت بڑا ہاتھ میرے کندھے پہ رہا کرتا ہے. اور جناب محترم محمد شہباز ناصر بھائی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. اور شہباز بھائی کا نام میں پہلے اناؤنس کر چکا جناب محترم محمد عمران ناصر بھائی آپ بھی یہیں کہیں موجود ہیں. وہ الگ بات ہے تھوڑی دیر کے لیے میری نظروں سے ہوتے ہیں وہ کوئی بات نہیں میری نظروں سے ہوتے ہیں ماشاء اللہ نظر آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ چاند بجلی میں چھپ جائے اگر غور سے دیکھا جائے تو نظر آ جاتا ہے. اور اسی طرح کس قدر خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اشارہ فرمایا عمران بھائی کا چہرہ مجھے نظر آ گیا. عزیزان گرامی قدر شہزادہ حافظ محمد سید نقشبندی قادری صاحب آپ نے انتہائی خوبصورتی سے نقابت کے فرائض انجام دیے ہیں. یہ لفظ کچھ ہے پوری ماتا کی بارگاہ میں کرنا. بس اپنی بات کو میں اس طرح سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ.
ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، ارے قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، تو جسے سمجھ آئی ہے اونچی آواز میں کہتے سبحان اللہ۔ اچھا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ سمجھ آئی، جسے جملہ پسند آئے میں کہ جملہ دوبارہ پڑھوں گا، جسے جملہ پسند آئے اس جملے کو سبحان اللہ بولے گا کہ ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، ارے ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، ارے قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، یارو میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، ارے دیکھو کس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، ارے میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، کس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئی، ارے بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئی، ارے بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئی، آواز کی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ، آواز کی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ۔ اب یہ جو جملے میں بولنے والا ہو مظفر وارسی نے یہ جملے کہے ہر ان جملوں میں آ جاتا ہے، وہ جملے کیا ہے؟ ارے جسے میرا جملہ سمجھ آئے، بلکہ جس کا عقیدہ اس جملے پہ ہو، وہ اتنی اونچی آواز میں جملہ سن کے سبحان اللہ کہے کہ آج لال قلعے کرو دیوار بھی تباہ ہو جائے، آج انجمن راجران لال قلعے والوں کو ارے پتہ چل جائے کہ میرے نبی کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں، ارے وہ جملے کیا ہیں جو تک دیوانے ان سنیوں کی کرتے ہیں کہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وار کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ رسول اللہ ارے میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، ارے دیکھو کس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، کس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی اگر آپ سب نے والہانہ محبت پیش کی ہے، میں بس ان محبتوں کو تھوڑا سا مزید مقام عروج کی طرف گامزن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب نے میرا ساتھ میں چھوڑنا بلکہ ساتھ دیتے ہوئے سنی بھائیوں کی طرح ساتھ دیتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے خدا کا نام لینا ہے، نعرہ تکبیر۔ جس کا دایاں ہاتھ سلامت میرے مالک مولا آج تو تیرے نام پہ اپنا دایاں ہاتھ بلند کر دے، اس کے مشکل اپنے نام کو سب آسان کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے مولا کے تیرے نبی کا نام دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لے، اس وقت تک موت نہ ہو جب تک تیرا گھر نہ دیکھ لے، تیرے نبی کا گھر نہ دیکھ لے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عزیزان گرامی قدر امر حافظ محافظ جمال حسین شادی صاحب کو واسطے سماعتوں یا روش کو پیش کرنا ہے، اور میرے پاکستان کا بڑا محترم نام موجود تعلیم دیے گئے حسین عظیم آواز جناب محترم محمد فراز چشتی برادران اور جناب محترم محمد فکر علوی صاحب، آپ بھی اسٹیج کی زینت کرنے والے ہیں، یہ ہمارا دل تھا گہرائی سے آپ دونوں شہزادوں کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آئیے سلام پناہ مصطفیٰ کے نعروں کے دونوں میں استقبال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عزیزان گرامی کو خصوصی کلام کے لیے سے بار بار کہا جا رہا تھا، اور میرے پاکستان کا ایک اور بڑا پیارا نام جناب محترم حافظ محمد عرفان احمد چشتی بھائی، آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، میں ان کی اچھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر اما حلیمہ سعد بنو سعد میں ہے، آواز آتی ہے کہ حلیمہ آج تیرا مقدر بنو سعد میں نہیں بلکہ مکہ میں ہے، مکہ میں ہے میرے آقا کریم کی
ولادت ہوئی اما حلیمہ سعدیہ سے پہلے جو آنے والی دائیاں ہیں ان تمام دائیوں نے آ کے امیروں کے بچے اٹھا لیے، امیروں کے بچے اپنی گود میں اٹھائے اور واپس بنو سعد چلی جاتی ہیں، دوسرے علاقوں سے جو آئی ہیں وہ وہاں واپس چلی جاتی ہیں، مگر اما حلیمہ سعدیہ جو پیچھے رہ جاتی ہیں اب انہیں پتہ نہیں کہ ان کی گود میں کائنات کا بادشاہ آنے والا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ آپ کی گود میں کائنات کا بادشاہ آنے والا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ جب آقا کریم کے دادا جان کے پاس حاضر ہوئی یا کہ عرض کرتی ہے کہ یہ بچہ میری جھولی میں ڈال دیجیے، تو آپ کہتے ہیں چل تجھے میں ساتھ لے کے جاتا ہوں، آپ کمرے میں داخل ہوتی ہے، اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا سیدہ آمنہ کا لال سیدہ پاک کی گود میں ہے، آپ کے اوپر ایک چادر ہے، اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ حلیمہ کی آنکھوں نے دیکھا ارے جس چادر میں لجپال نبی کو لپیٹا ہوا ہے اس چادر سے ارے نور نکل کے عرش معلا کی طرف جا رہا ہے، ارے اس چادر سے نور نکلتا ہوا آسمانوں کو چھوٹا جا رہا ہے۔ اب شاعر کا قلم تڑپ رہا ہے، شاعر کا قلم کیسے تڑپا کہ جب اما حلیمہ سعدیہ اس پیارے ننھے شہزادے کو امام الانبیاء کو اپنی گود میں اٹھا کے وہ ساتھ جاتی ہے، ساری دائیاں جو حسد کرنے والی ہے وہ دائیاں آ کے کہتی ہے کہ حلیمہ جب سے وہ پیارا چہرے والا بچہ تیرے گھر میں آیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ تیرے گھر میں تو دیا نہیں چلتا تھا، جب سے یہ پیارے سہنے مچھرے والا تیرے گھر میں آیا ہے تیرے گھر سے روشنی جانے کا نام نہیں لیتی۔ حلیمہ سعدیہ کی ہوا کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ سے اما حلیمہ سے دائیاں سوال کر رہی ہیں، اب وہ سوال کیا ہے آپ کو اپنی محبت سے سوال سماعت کرنا ہے کہ جو دائیوں نے کہا اما حلیمہ سعدیہ سے آپ نے توجہ رکھی ہے، سوال کر رہی ہے کبھی اٹھتی سی کبھی بہنتی سی وہ تو ٹکتی سنتی رہتی سی، کبھی اٹھتی سی کبھی بہنتی سی وہ تو ٹکتی جھنتی رہتی سی، ان کو نہ کوئی بچھاؤندا سی اپنے نال نہ کوئی رلاؤندا سی، وہ دی لنگ دی کلے نیاڑی سی وہ دی چاچی سب تو ماڑی سی، وہ دی لنگ دی کلے نیاڑی سی وہ دی چاچی سب تو ماڑی سی، اس چاچی تے جڑی مائی سی وہ دا نام حلیمہ دائی سی۔ ارے اونچی آواز میں کہنا یا سبحان اللہ، اس چاچی تے جڑی مائی سی وہ دا نام حلیمہ دائی سی، آخر میں مکے آئی سی پچھوں آ کے بڑا پچھتائی سی، ہر درد کی بڑی سوالی سی وہ دی چولی پھیر بھی کھالی سی، ہر بوا اور کھڑکایا سی میں کہیے بوا نے کھڑے آئے تو خالی نہ کوئی ملے آئے رحمت اللہ چلے آئے میرے سرکار کا بوا کھلے آئے سب اپر ہاتھ تندرست سرکار کا بوا کھلے آئے، ارے بدر آج بھی کھلا ہے کہ جس پر صدر باتا لگایا، بدر آج بھی کھلا ہے کہ جس پر سے غوث اعظم دستگیر لگایا، بدر آج بھی کھلا ہے کہ جس پر سے شہباز قلندر لگایا، اگر لینا چاہتے ہو اور نبی کو دونوں ہاتھ اٹھا کر پکارے نعرہ رسالت
عاشق ذوالجلال اے مل کے کہنا نعرہ رسالت سرکار کا مواخنے ہے سکلونے کا ہر بھائی ہے انہیں دائی والی چاہتی پائی ہے ہر بات کو اٹھایا ہے نالم وہ جو فرمایا ہے چل کے میں نالم میں جاوا میں ایک موری مجھ دکھلاوا میں ساتھ میرے چل چل آئے جدا چلی کلمہ پڑے ساتھ میرے چل چل آئے جدا چلی کلمہ پڑے ہیں ساتھ میرے چل چل آئے جدا چلی کلمہ پڑے ہیں ساتھ میرے چل چل آئے جدا چلی کلمہ پڑے ہیں کئی نال حلیمہ کھائی ہے جد نظر سونے بن پائی ہے جد نظر سونے بن پائی ہے دل بھر کے اپنا پا گئی ہے میرے سرکار میں تکلی لا گئی ہے کئی نال حلیمہ کھائی ہے جد نظر سونے بن پائی ہے دل بھر کے اپنا پا گئی ہے سرکار میں تکلی لا گئی ہے ارے قرآن سے وہ پوچھا کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے بڑا قرآن والا کبھی کہ جنا ذکر رب بلند کرے اور جنا ذکر رب بلند کرے تیرا جمع ہے جنا بند کرے جنا ذکر رب بلند کرے تیرا جمع ہے جنا بند کرے جس نام نو رب پسند کرے اس نام یا رسالت کرے جس نام نو رب پسند کرے تیرا دنیا ہے جنا بند کرے سبنے میں کہنا پڑ جاتا ہے ارے کوئی سردا ہے سر جاوے کوئی مر جاوے مر جاوے اگر چاہتے ہو کہ آج ممکن سے دل بن جائے ارے دونوں ہاتھوں کو میرے نبی کے نام پہ بلند کر لو میرے مولا کہ میرے نام پہ میرے نبی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو لکھا رہا ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے میرے ساتھ مل کے لشکرہ بولنا ہے کہ کوئی سردا ہے سر جاوے کوئی مر جاوے مر جاوے دنیا میں میلاد ود کے میلاد منو کوئی سر جاوے سر جاوے کوئی مر جاوے مر جاوے اگر چلانا چاہتے ہو اتنی اونچی سبحان اللہ کہہ دو ارے آج پتہ چل جائے نبی کے دیوانے ہیں بولا جڑا جمی ہے جڑا بند کرے اس نام نو رب پسند کرے اس نام دی رسالت قائم کرے اس نام نو رب پسند کرے اس نام دی رسالت قائم کرے ارے آج قرآن سے پوچھتی ہے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں قرآن سے پوچھتی ہے کہ کبھی جو بندہ قرآن پر سیکھتا ہے تو قرآن میں اصل میں وہ نماز و عذاب کا نتیجہ لیتا ہے جب قرآنی قاعدہ وہ پڑھتا ہے اس کے ذہن میں خیال کیا آتا ہے ارے سنی مسلمان کے دل میں ایک خیال آتا ہے وہ خیال کیا ہے بس بتانا چاہتا ہوں میں نے حلیف سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے حلیف نے کہا وہ آپ کا ہدا ہے میں نے دے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے دے نے کہا وہ تمام عالمین کا بادشاہ ہے میں نے دے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے دے نے کہا وہ تنویر کائنات ہے میں نے دے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس نے کہا وہ سرورت کائنات ہے میں نے دین سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس دین نے کہا وہ جانے کہاں ہے میں نے ہے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس نے کہا وہ حلیمہ کے گھر پر سجانے والے ہیں میں نے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس نے کہا وہ خاتم النبیین ہے میں نے کہا سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس نے کہا وہ دوسروں کے درد بانٹنے والے ہیں میں نے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس نے کہا وہ رحمتوں کو لٹانے والے ہیں میں نے سے پوچھا میرے کریم آقا کی تعریف کیا ہے اس نے کہا
है। उसने ने कहा वो फलक से पार जाने वाली है। मैंने मुक्ते वाले का आपसे पूछा मेरे करीम आका की तारीफ क्या है? उसका आपने कहा वो कलूब को मुनव्वर करने वाले हैं। मैंने बड़े काम से पूछा मेरे करीम आका की तारीफ क्या है? उसका आपने कहा वो दीवानों को हर एक कौशल की जान दिलाने वाले हैं। मैंने नीम से पूछा मेरे करीम आका की तारीफ क्या है? उस नीम ने कहा वो कमली वाले मुस्तफा है। मैंने नून से पूछा मेरे करीम आका की तारीफ क्या है? नून ने कहा वो नूर ही नूर है। मैंने वाव से पूछा मेरे करीम आका की तारीफ क्या है? उस वाव ने कहा वो हाथ के वाले हैं। मैंने गोल हे से पूछा मेरे करीम आका की तारीफ क्या है? उस हे ने कहा वो हाथी हक वाले हैं। अरे सुनिए ये जुमला सुन के अरे चुप नहीं रहना, इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कह देना आज पता चल जाए कि मलिक मुमताज कादरी अरे अबे आला जेल में अकेला नहीं, सुन्नी मुसलमान मलिक मुमताज कादरी के साथ है। मेरा जुमला सुन लो, आखिरी जुमला है, इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहना अपना ईमान ताजा हो जाए। मैंने ये पूछा मेरे करीम आका की अरे तारीफ क्या है? उसे ये ने कहा या रसूल अल्लाह कहने वालों को अपने कदमों से लगाने वाले। किसी ने सिर से ताज इसे हुक्म चलाना सीखा, किसी ने सिर ताज किसे हुक्म चलाना सीखा, किसी ने सिर से सार किसे इल्म पढ़ाना सीखा, किसी ने पालिया फकर का चोला किसे ज़ुहद कमाना सीखा। आदम देख मुकद्दर मेरा मैं नबी दा जिक्र सुनाना सीखा। आजम देख मुकद्दर मेरा, आजम देख मुकद्दर मेरा मैं सोने का जिक्र सुनाना सीखा। अरे ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत है तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा, और मैं तो खड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर। अरे किस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा, अरे किस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा, किस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। अजीज़ान ग्रामी कदर आप सब ने जिस तरह अपना चीज खाने जान का साथ दिया, मैं दुआ करूँ मालिक मौला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आप सबका आना जाना करना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी अपने बुलंद मर्तबा बारगाह का बुलंद फरमाए। असल में मुझे फरमाइशों की बहुत ज्यादा कलामत है, बस किसी की अपनी हाजिरी को मुकम्मल करके मुझे सलाह का नाम मुस्तफा को जल्दी जल्दी पेश करना है। अगर वक्त की इजाजत रही तो आने वाला कलाम है, मैंने पिछले साल जहाँ कलाम पढ़ा राबत हुसैन जाने उसके बारे में बताने जा रहा है, सैयद पाक की शान के बारे में, मौला अली सरकार के जिक्र के बारे में। फरमाइश माशाअल्लाह आज फरमाइशों का फिर अंबार में हुआ, मगर वक्त की नज़ाकत को भी देखना मैंने काफी टाइम दे दिया, काफी टाइम। अब जितना टाइम है सबका सब टाइम जो है वो हमारे सनत का नाम मुस्तफा का है। अजीज़ान ग्रामी अगर मैं एक बार की बात किया था गैरानों से DSP आसिम इफ्तिखार कंबो साहब जो इस वक्त बाहर ड्यूटी पर मौजूद हैं, और SHO राना शामिल हुसैन साहब आप भी बाहर मौजूद हैं, और ASI अब्दुल साहब आप भी बाहर मौजूद हैं। आपको आपकी पूरी टीम को और जितने साथी आपके साथ इन सब की हिफाजत के लिए आए हैं, मैं अंजुमन ताजरान लालपुर और खुसूसी बाबा मोहम्मद अमीन साहब सलात वाले जैसे जनाब शहबाज आपकी तरफ से गिनती है गहराइयों से आप सबको खुशामदीद पेश करते हुए आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपने इंतहाई कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान तशरीफ लाए। अजीज़ान ग्रामी अगर आज से कम देश 2 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ कुछ लालपुर के प्रोग्राम दुबई में लाइव दिखाया जा रहा था, वो प्रोग्राम दुबई में लाइव दिखाया जा रहा था। इस चीज ने इस प्रोग्राम में मताबत की और जिस शहजादी ने इस प्रोग्राम को सजाया दुबई के सेंटर वाले खिलाड़ी में हाजिर मोहम्मद सईद। आप मुझे दूर खड़े नजर आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप अगर थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आ जाए तो मेरे लिए हौसला अफजाई की बात होगी। तो मैं
भाई अगर से एक बार फिर अनाउंस करना चाहूंगा जनाब हाकिम मोहम्मद सईद साहब, आप अगर थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आ जाए तो ये मेरे लिए हौसला अफजाई बन बात होगी। एक नारा बुलंद करके हाफिज तजम्मुल हुसैन साबरी के हवाले में बात करना चाहता हूँ। अब पता चलना चाहिए क्योंकि साबरी भाई ने पढ़ना है, आपको पता चलना चाहिए कि कलंदरी रंग के बाद जब साबरी रंग पेश हुआ करता है तो किस कदर वो ज़ौक़ बन जाया करता है। अच्छा अजीज़ान ग्राम को अगर थोड़ी देर पकड़ करके भी मुझे पता चला है आज के इस प्रोग्राम में जो खुसूसी 100 इनामात चादरों की सूरत में तकसीम किए जाएंगे। अपने ID कार्ड की कॉपी से NIC वो उस कार्ड की कॉपी आपने वो जो सामने नक्श डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है उस बॉक्स में आपने अपने ID कार्ड की कॉपी डालनी है ताकि प्रोग्राम के इख्तिताम की जब कुरानबाजी हो तो चादरों की सूरत में 100 इनामात हैं वो इंशाल्लाह आप तक वो पहुँचाए जा सके। अब जो बंदा अपने ID कार्ड की कॉपी लेके आया है वो डाल दे, जो लेके नहीं आया उसके लिए प्रोसीजर बनाना कुछ सोचते हैं कि उस शख्स की हाजिरी को हमने किस तरह से इस प्रोग्राम में शामिल करना है। अजीज़ान ग्राम को शहजाद भाई कह रहे हैं कि जितने पीछे दोस्त खड़े हैं उन्हें बिठा दो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो जिस बंदे को जैसा ज़ौक़ आ रहा हो उसे आकर हमें देना चाहिए, ठीक है। हाँ ये बात जरूर है अदब वाले को बैठ जाए अगर किसी जगह में आप खड़े हैं आपकी मोहब्बतों को सलाम, ठीक है। अगर आप खड़े होकर सुनना चाहते हैं आप खड़े होकर सुनिए, बैठ के सुनना चाहते हैं बैठ के सुनिए। बात यह है कि सारे अदब वाले हैं अदब कर रहे हैं और हर अदब वाला हम सबके सरों का पांच हुआ करता है। एक नारा बुलंद करके हाफिज तजम्मुल हुसैन साबरी साहब से हवाले माइक करना चाहता हूँ नारा तकबीर। नहीं इस तरह नहीं जिस तरह मैंने कलाम पढ़ा है आप सब ने भरपूर फरमाइश की, बस उस पर मैं पूरा तो नहीं कर सकता आपकी उमंगों पे आपकी उम्मीदों पे, मगर आपने मुझे सराहा आप सबकी अज़मतों को सलाम। बस एक बार फिर चीज का साथ देते हुए इतनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना है कि अब जितना भी हल्का है मेरे इमाम में पढ़ने वाले तमाम सुना खाना मुस्तफा को पता चल जाए कि आज पहली बार जो लालपी पे इस मरकज में हाजिरी हो रही है आप सब किस कदर हर सराफान से वाल मोहब्बत करने वाले हैं। नारा तकबीर एक हाथ उठा के ऊंची जितना ऊंची कर सकते हो क्या क्या बता दो नारा तकबीर।